علیکم دوستوں، انسائیڈ ود محمد فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد کے حوالے سے خبر ہے کہ جناب ان کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے میں ہوئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے اہم اور سرکردہ لیڈرز بھی موجود تھے۔ ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ امریکی وفد میں موجود ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہم ترین عہدیدار کی عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی کے جو ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اور علیمہ خان کی طرف سے امریکی وفد کو عمران خان کی صحت، مقدمات اور ریاستی اقدامات کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا ہے۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے جناب کہ یہ ملاقات کب ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون کون اس ملاقات میں شریک ہوا، محترمہ علیمہ خان کی طرف سے امریکی وفد کے سامنے کون کون سے نکات کو اٹھایا گیا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے باضابطہ طور پر مدد طلب کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے ہونے والے تازہ ترین رابطوں میں اس ملاقات کی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں کسی طرح کا کوئی بریک تھرو ممکن ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے جناب، اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک سے زائد مرتبہ اس حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی ڈیل کو لاک کرنے کے لیے سرگرم ہے، اور اس سارے عمل کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب امریکہ سے ایک وفد جو کہ ایک امریکی بزنس مین عاطف خان کی سربراہی میں پاکستان آیا تھا، اور یہاں پر ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد 15 اور 16 مارچ کی درمیانی شب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی رہائش گاہ پر ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈرز جن میں علی امین گنڈا پور ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، اعظم سواتی ہیں، ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ممکنہ ڈیل کے حوالے سے رابطوں اور پیش رفت کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز بھی سامنے آئی تھیں، اور پھر یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ یہ جو بدھ آ رہی ہے دو روز بعد، بدھ والے دن اعظم سواتی کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی اہم ترین شخصیت کے ساتھ ملاقات بھی ہے۔ اب اس سارے پروسیس کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہے، اور یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی باضابطہ طور پر کوشش سامنے آ رہی ہے، اور دو اقدامات ایسے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد جیتنے کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پر آمادہ ہو چکی ہے۔ اس والے سے امپورٹنٹ پیش رفت سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر اب کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوا کرے گی، اور اگر گفتگو ہوگی تو وہ باضابطہ طور پر پارٹی کے پلیٹ فارم پر پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ڈسکشن کے بعد مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے ہوگی، لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما نیاز نیازی کی طرف سے بیرسٹر گوہر کے اس بیان کی تردید کر دی گئی تھی۔ اب مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، اور شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹاک شو میں باضابطہ طور پر پارٹی کی اس پالیسی کو اناؤنس کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں، اور ان ہدایات کے تحت اب اڈیالہ جیل کے باہر بانی سے ملاقات کے بعد کسی طرح کی کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، اور پارٹی اپنے فورم کے ذریعے عمران خان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اس گفتگو میں اٹھائے جانے والے نکات اور ان نکات پر جو فیصلے ہیں وہ اناؤنس کرے گی۔ پارٹی کے طرف سے نامزد کردہ افراد کے علاوہ کوئی اور آدمی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں کر پائے گا۔ باضابطہ طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے اپنی ان تمام لیڈرشپ سے جو کہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ انفیکٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر پہلا اقدام ہے، کیونکہ اب اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اوپر جو اندھا دھند بیانیہ بنایا جاتا تھا اس کو چینلائز کرنے کی اس کو ایک کوشش قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک میجر بریک تھرو ہے۔ اس میجر بریک تھرو کے ساتھ ساتھ
جو اگلی خبر سامنے آتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹیوں میں تبدیلی کے حوالے سے آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے ایک جانب سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی کور اور پولیٹیکل کمیٹیوں میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے، اور اعلیٰ پارٹی قیادت کے درمیان جو ہے یہ جو دونوں کمیٹیز ہیں اس میں متنازع شخصیات کو نکالنے کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے جو پہلا نام منظر عام پر آیا ہے وہ شہباز گل کا نام سامنے آیا ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق مجوزہ تبدیلیوں پر پارٹی کے قید میں موجود بانی چیئرمین عمران خان سے مشاورت بھی کی جائے گی، جن کی منظوری کے بعد یہ جو بڑی تنظیمی تبدیلیاں ہیں یہ کی جائیں گی، اور یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اپنی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹی کو بھی باضابطہ طور پر تحلیل کر چکی ہے، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ چکا ہے، اور ان کمیٹیوں میں موجود شہباز گل اور زلفی بخاری کو ان کمیٹیوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے اسی پلیٹ فارم سے آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو باضابطہ طور پر اسی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، اور میں نے ویڈیو میں باضابطہ طور پر شہباز گل کا نام لیتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے شہباز گل کو روک دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے انہی پوائنٹس کا احاطہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل جیسے کریکٹرز، جس میں شہباز گل ہے، معید پیرزادہ ہے، وجاہت احسان خان ہے، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی، وہ تمام کے تمام لوگ جو سوشل میڈیا ہاکس کے طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو سٹیئر کر رہے ہیں، ان کے لیے اب جو حالات ہیں وہ اب کچھ شاید سازگار نہیں رہیں گے، اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کی ان کی اندر جو خواہش ہے اس کا اب تیا پانچا کیا جائے گا۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن کو سیدھا کرنے کی تگ و دو کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب اب ہم آپ کے ساتھ اچھا بچہ بن کے رہیں گے، اس کے لیے یہ اقدامات ابتدائی طور پر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر ہی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آج اسلام آباد میں اوورسیز کانفرنس کا 2 روزہ کانفرنس کا آغاز بھی ہوا ہے، جس کے افتتاحی سیشن سے چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے خطاب کیا ہے، اور اس کانفرنس کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اور اس 2 روزہ کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی شرکت کریں گے، اور مختلف اعلیٰ حکومتی عہدیدار اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے یہ جو ایک جو ماحول ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ روا رکھا ہے، اس کے اوپر یہ جو ابہام ہے، جو غلط فہمی ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی دوران جو منرلز کانفرنس ہوئی تھی اس میں امریکی وفد بھی پاکستان آیا تھا۔ اب یہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا امریکی وفد کی ملاقات کے حوالے سے، وہ بھی اسی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ منرلز اس وقت یعنی معدنیات امریکی گورنمنٹ کی پریورٹیز میں شامل ہے۔ یہ جو یوکرین کے ساتھ ڈیل کو کریک کرنے کی کوشش کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور آپ کو وہ شورا آفاق ملاقات یاد ہوگی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے درمیان میڈیا کے سامنے اوول آفس کے اندر تو میں ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا ایشو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معدنیات پر کنٹرول یا معدنیات کا انٹرنیشنل لیول پر حصول اس وقت امریکہ کی پالیسی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو معدنیات مختلف ممالک سے نکلیں اس کے اوپر جناب اس کا ذرا کنٹرول ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کے لیے امریکی نائب وزیر جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھی موجود تھا۔ اس حوالے سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ امریکی سفارت خانے میں ملاقات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اہم لیڈران میں، ان میں سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تھنک ٹینک میں شامل رؤوف حسن صاحب نے امریکی سفارت خانے میں جا کر ملاقات کی تھی۔ اب اس ملاقات میں جہاں پر بہت سارے امور
زیر بحث آئے تھے وہاں پر ٹرمپ انتظامیہ کا منرل انیشیٹو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لینے کا عمل بھی سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد ہی سلمان اکرم راجہ نے یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو معدنیات کے حوالے سے بل تھا اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس کے ذریعے وفاق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جو 18ویں ترمیم کے بعد ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اسی ملاقات میں رابطہ کروایا گیا تھا امریکی جو ٹرمپ انتظامیہ کے اہم افراد ہیں ان کا محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، اور علیمہ خان صاحبہ نے باقی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کون سے مقدمات ہیں، جیل میں عمران خان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، مینڈیٹ پر کیسے چھاپا مارا گیا ہے، وہ تمام چیزیں علیمہ خان نے روٹین میں امریکی انتظامیہ کے سامنے رکھیں۔ البتہ علیمہ خان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو سپورٹ پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی تھی امریکی انتظامیہ کی طرف سے ویسا رد عمل سامنے نہیں آیا، اور علیمہ خان کی طرف سے امریکی وفد کو یہ بات بھی باور کرائی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کیمپین چلائی تھی، اور نہ صرف کیمپین چلائی تھی بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہ امریکن سٹیزنز بھی ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات جتانے کی کوشش کی ہے کہ جناب آپ کی کامیابی میں ہمارا بھی کردار رہا ہے۔ اب اس ملاقات کے بعد اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں ایک جانب اس بات کی جو ہے وہ خبریں سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے نہ امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کی ہے، نہ ان کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ البتہ رؤوف حسن صاحب نے کل 2 مختلف ٹاک شوز کے اندر شرکت کی ہے، اور انہوں نے یہ جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے بعد ایک آؤٹ لائن کو ڈرا کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ بیک چینل ہی رہنے چاہیے، فرنٹ چینل پر اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا عوام کے اوپر اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی ڈیل کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، البتہ ان معاملات کو پبلک ڈومین میں بھی نہیں رکھنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ وہ ریاست کو آگے لے کے جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ یا اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم بھرپور انداز سے آگے بھی بڑھیں گے۔ البتہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی طرف سے جو اظہار ہوا ہے مذاکرات کے لیے، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کو عمران خان کی طرف سے گو ہیڈ ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ ان کو گو ہیڈ ملا ہے تو ان کو ملا ہوگا، البتہ یہ والی باتیں بھی پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے۔ ان سے امریکی وفد سے ملاقاتوں کے حوالے سے سوال بھی ہوا، لیکن اس کے اوپر بھی رؤوف حسن صاحب نے نہ ہاں کیا نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گفتگو جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے اظہار رکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو ڈس اون نہیں کر رہی۔ ڈس اون نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انڈائریکٹلی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ اب اگر ہم اس ساری چیزوں کو کنکلوڈ کریں تو چند پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن معدنیات کے حوالے سے براہ راست رابطہ کرے، کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن عمران خان کے لیے کردار ادا کرے ان کی رہائی کے لیے، اور وہ پاکستانی ہم منصب کے ساتھ رابطہ بھی کریں اور اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں۔ تیسری چیز یہ میرے سامنے بہت ہی
کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تعلقات کو بہتر بنانا چاہتی ہے، اور پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو خاموش کرایا ہے، اور اپنی لیڈرشپ کو خاموش کراتے ہوئے متنازع کردار جس میں شہباز گل جیسے کریکٹر شامل ہیں ان سے پارٹی نے ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، جو کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ لہٰذا اس ڈیولپمنٹ کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس جیسچرز کا کوئی نہ کوئی جواب دے گی۔ اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ جو رابطے ہیں اس کے بارے میں کوئی مثبت چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ محض اس بات کے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بات کرنا چاہتی ہے تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہی بات کرے، ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کا تحریری معافی نامہ 9 مئی کے واقعات پر سامنے آئے گا یا نہیں، کیونکہ وہ معافی شرط ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے، اور جس طریقے سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جا رہے ہیں مجھے امکان نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معافی نامہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔